اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا قرآن سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات میں یہ شامل ہے، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کے دل پر نازل ہوا، جبکہ تورات ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی ملی تھی۔ قرآن کی ہر چیز اعلیٰ ہے، اعلیٰ ترین ہستی کا اعلیٰ ترین کلام اعلیٰ ترین فرشتے کے ذریعے سے اعلیٰ ترین شخصیت کو عطا ہوا، بہترین مہینے میں بہترین رات میں ہوا، اور اس کی ہر بات جو ہے وہ بہترین ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے جو دنیا کے کلام ہیں یا دو تحریریں ہیں، نظم ہے یا نثر، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا انداز بالکل منفرد ہے، اور انسانی تحریروں کے اصول و ضوابط جو ہیں اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ بنیادی طور پر 6 مضامین ہیں قرآن کے: وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کے بعد رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف وہی رسول نہیں ہیں بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم کے بعد سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور آخری جو رسول تھے اور نبی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد تیسرا جو موضوع ہے وحدانیت، رسالت کے بعد وہ آخرت کا ہے، کہ صرف یہ دنیا کی ہی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی ہے جس میں اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہر ایک کو اپنا مقام ملے گا۔ اس کے بعد اس میں احکامات ہیں کہ انسان کو کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نواہی ہیں کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں باطل عقیدوں کا رد ہے۔ اب جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے سورۃ البقرہ مدنیہ یا مکیہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کلام ہجرت سے پہلے نازل ہوا اس کو ہم مکی کلام کہتے ہیں، بے شک وہ مکہ سے باہر ہی نازل ہوا ہو، اور ہجرت کے بعد کا جو بھی کلام ہے اس کو ہم مدنیہ کہتے ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوا ہو۔ سارا قرآن جو ہے وہ زمین پر نازل ہوا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر معراج کے تحفے کے طور پر عطا ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کے پورے الفاظ جو ہیں 1600 الفاظ ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اردو میں ہم 1200 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ باقی ہمارا کتنا کام رہ جاتا ہے کہ ہم 400 الفاظ کو سیکھ لیں۔ تو 400 الفاظ سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہر دن ایک نیا لفظ جو ہے وہ یاد کرنا پڑے گا، اور اس طرح ہم پورا قرآن جو ہے وہ خود سے پڑھ کر خود سے سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے کلام میں کوئی ربط نہیں ہے، حالانکہ قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے۔ قرآن کی ایک سورت کا آغاز اور انجام تقریباً ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح اگلی سورت کا اور پچھلی سورت کا ان کا بھی ربط ہوتا ہے کہ پچھلی سورت کا جو اختتام ہے وہ اگلی سورت کے آغاز سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں اس ربط کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس بات کا ربط جو تھا وہ دوسرے حصے سے تھا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسان کی ہدایت، اور سب سے زیادہ زور جو ہے اس میں دیا گیا ہے وہ آخرت کی فلاح و بہبود پر، کہ دنیا میں قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ اس کو قبول کرے گا، اور اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا کر ہمیں عطا کرے گا۔ قرآن میں 3 ادوار ہمیں ملتے ہیں۔
پہلا دور جو ہے وہ وحی کے شروع ہونے سے 5 سال تک کا ہے، جس میں کہ مکہ کے لوگوں نے مخالفت تو کی لیکن وہ مخالفت ہی تھی۔ دوسرا دور جو ہے وہ 5 سال سے پھر 10-11 سال تک ملتا ہے، جبکہ یہ مخالفت دشمنی میں اور ایذا رسانی میں، تکلیف دینے میں، مار پٹائی میں بدل گئی۔ اس کے بعد ہجرت جب شروع ہوئی، ہجرت کے بعد سے آخر تک کا کلام جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کا کلام ہے۔ اس کے بعد جو ہے شروع کے جو حصے تھے قرآن پاک، مکی قرآن جو تھا وہ انسان کی پرسنل ٹریننگ تھا، لیکن ہجرت کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی حاصل ہو گئی تھی تو پھر ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے احکامات دیے گئے۔ قرآن کا نازل ہونا جو ہے اس کے لیے انزلہ کا لفظ بھی آیا ہے اور نزلہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ انزلہ ہوتا ہے کسی چیز کو ایک دفعہ ہی نازل کر دینا، اور نزلہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ انزلہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا بیک وقت، اس لیے وہ انزلہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا زمین پر نازل ہوتا رہا، اس کے لیے پھر نزلہ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو ہے قرآن مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، اکٹھا نہیں تھا۔ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جہاد میں بہت سے صحابہ کرام جو کہ حافظ تھے وہ قتل کیے گئے، تو حضرت عمر کو یہ خیال آیا کہ اس طرح اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن دنیا سے مٹ نہ جائے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ اس کو اکٹھا کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر جو تھے اس بات پر راضی نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں، لیکن حضرت عمر نے پھر ان کو کنونس کر دیا اور اس طرح سے قرآن کو اکٹھا کرنے کا کام شروع ہوا، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی گئی۔ جس نے جہاں جہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا اس کو لایا گیا، اور جو حفاظ تھے ان کے ساتھ ان دونوں کو ٹیلی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اس کا اوتھینٹک نسخہ تیار کر کے حضرت حفصہ کے پاس جو ہے اس کو رکھوایا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس اس کلام میں موجود ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی تو کیا ہوا تھا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ بھی ریزہ ہو جاتا۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو انعکاس ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ملتا ہے۔ اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اس کی کاپی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور قرآن کے دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ وہی قرآن ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اور لب لباب یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ کلام جو ہے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں میں غور و فکر کی اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں نازل ہوا۔ بادیہ نشینوں سے مراد یہ کہ شہر کے لوگوں کی زبان میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ شہر جو تھا مکہ تھا نا، تو مکہ میں حج کے لیے دوسرے ملکوں کے دوسرے علاقوں کے لوگ آیا کرتے تھے، اسی جو مکہ کی زبان تھی وہ پیور نہیں رہی تھی۔ اسی طرح ہم سنتے ہیں نا کہ بچوں کو مائیں دودھ پلانے کے لیے باہر بھیج دیا کرتی تھیں، تو اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکہ میں چونکہ باہر سے لوگ آتے تھے تو جراثیم وغیرہ بہت پائے جاتے تھے، نیچرل، ہم سب بھی جب جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو کے ہی آتے ہیں،
تو بچوں کی صحت کے لیے ان کو گاؤں میں یا کھلی فضا میں بھیجا جاتا، اور دوسرا زبان سیکھنے کے لیے، پیور عربی سیکھنے کے لیے بھی بچوں کو جو ہے وہ باہر بھیجا جاتا، کیونکہ مکہ کے اندر کی زبان جو تھی وہ اتنی پیور نہیں رہی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا قرآن کے بارے میں۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی سورت ہے مصحف میں، قرآن میں ہمیں سب سے پہلی سورت جو لکھی ہوئی ملتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن یہ پہلی وحی نہیں ہے۔ پہلی وحی جو تھی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد چند آیتیں سورہ نون جسے سورہ قلم بھی کہتے ہیں، چند آیتیں اس کی نازل ہوئیں، پھر چند آیتیں سورہ مزمل کی نازل ہوئیں، اس کے بعد چند آیتیں جو ہیں وہ سورہ مدثر کی نازل ہوئیں۔ تو سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے، 5ویں وحی ہے جو کہ نازل ہوئی، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کی ترتیب جو تھی قرآن کی کہ کون سی آیت کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، کس صورت میں رکھنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جو ہے صحابہ کرام کو اس کو سکھایا تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ 5ویں وحی ہے، لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو کہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور سورہ فاتحہ کا جب بیان ہوتا ہے تو اس میں ایک حدیث قدسی جو ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں جو ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو کسی بھی قرآن میں تعوذ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن تعوذ جو ہے وہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ہم تو ایک نیک کام شروع کرنے لگے تو پھر ہمیں شیطان سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو شیطان کو ہماری فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اچھے برے کام ہر طرح کی مصروفیات میں جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں تو شیطان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ بندہ جو ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور وہ ہمیں روکتا ہے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے سے۔ کیا کہے گا، کل کر لینا نا، رات کو دیر سے سوئی تھی، محفل میں جاؤ گی، نیند آتی رہے گی، سمجھ تو آئے گا نہیں۔ اس طرح آپ کہیں گے اچھا چلو کل سے شروع کروں گی، لیکن ایک دن آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو اب شروع کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ اس محفل میں آ گئے لیکن وہ آپ کی توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہونے نہیں دے گا۔ کیا کہے گا، ارے استری تو بندے نہیں کی تھی، چولہا آن ہی چھوڑ آئی ہوں، تالا پتہ نہیں لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا۔ ذہن جو ہے وہ اسی میں الجھا رہے گا اور آپ کی توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرف نہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں پھر ڈٹرمنڈ ہے نا آپ، تو آپ کہیں گے جہنم میں جائے، ہانڈی جلتی ہے تو جل جائے، استری جو ہے نا وہ بھی جل جائے، میں نے تو اپنی پوری توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہی رکھنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا ہتھیار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ آیتوں کے وہ مفہوم آپ کو سکھاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا، یعنی کہ آیتوں کے مفہوم میں وہ گڑبڑ کرتا ہے اور آپ کو قرآن کی اس طرح سمجھ نہیں آتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم قرآن کے پڑھنے کا آغاز کرو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اس کے بعد آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کا یعنی کہ ہر سورت کا حصہ ہے، اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف سورتوں کو الگ الگ کرنے کا ایک سمبل ہے۔ اور جو ابھی میں آپ کو
سناؤں گی حدیث قدسی. اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب رائے ہے کچھ لوگوں کی حدیث قدسی کے سننے کے بعد کہ اصل قرآن جو شروع ہوتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے اور دوسری صورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے. اور حدیث یہ تھوڑا سا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو وہ حدیث قدسی سناؤں گی تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. اب جو ہے وہ عربوں کو بہت شوق ہوتا تھا کہ جو بھی چیز ان کو پسند ہے اس کے بہت سے نام وہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح قرآن نے بھی اس کو نام دیے. ایک تو ام القرآن اور ام الکتاب اس کو نام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سبع مثانی بھی کہا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں. اس کے بعد ہے اس کا نام سورہ صلات بھی ہے. قرآن میں اس کو صلات کا نام بھی دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ کو صلات کا نام بھی دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا ایک نام جو ہے وہ شافیہ بھی ہے. شافیہ کیا؟ بیماریوں سے شفا دینے والی. پھر جو ہے اس کا نام کافیہ بھی ہے کہ یہ سب کی کفایت کرنے والی ہے. اور سورہ دعا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنا اس میں سکھایا کہ دعا کے آداب کیا ہیں. اس کے بعد جو ہے رقیہ بھی ہے اس کا نام. رقیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دم کرنا. تو اس کے بہت سارے جو ہیں وہ نام ہیں. اس کے 55 نیمز ہیں اور 35 نیمز 55 کو کم کر کے جو ہے 35 کیا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے 4-5 نام جو ہیں وہ کافی ہیں، جس میں ام القرآن یا ام الکتاب اس کو کہہ لیں. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ صلات بھی ہے. سورہ صلات اس کو کس لیے کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. یعنی کہ نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا نام جو ہے صلات بھی ہے. اس کے بعد جو ہے حدیث قدسی آ گئی. اب ہم یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہاں، سورہ نمل میں تعوذ کا حکم ہے، اور سورہ نحل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ایز آیت کے طور پر آئی ہے، جو کہ حضرت سلیمان نے جب خط لکھا ملکہ سبا کو تو اپنے خط کا آغاز جو کیا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے قرآن ہمیں ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم کے لفظ میں 2 باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک تو شکر اور اس کے بعد جو ہے تعریف. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کہ ہر چیز کا، ہر بھلائی کا، ہر خوبصورتی کا، ہر ذہانت کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے ہر چیز کی جو شکر ہے، وہ ہر چیز کی جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں شکر کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ہم دیکھتے ہیں. آپ کو اگر کچھ دعائیں یاد ہیں آپ بولیں اس وقت. مثال کے طور پہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائیں وہ سب اس میں شکر کا پہلو آتا ہے. اسی طرح امت مسلمہ کا ایک نام جو ہے وہ امت حمادون بھی ہے. کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت والے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تو ہم امت حمادون ہیں اور ہم شکر کرنے والی امت ہیں. شکر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ شکر کی اہمیت اس لیے کہ ابھی جب ہم شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ پڑھیں گے قرآن میں تو شیطان کا چیلنج، پہلا چیلنج کیا ہے؟ کہ میں تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہ ہونے دوں گا. اور دنیا میں جتنی بھی زیادہ برائیاں پھیلتی ہیں وہ کس لیے پھیلتی ہیں؟ کہ جو
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہیں کرتے تو اور کی وجہ سے ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ذکر تھا جو میں نے کیا. تو الحمد، اب الحمد جو ہے وہ کس کے لیے؟ للہ. اب لیے اللہ کے، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے نام میں اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں وہ ساری موجود ہیں بیک وقت. اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں رازق ہے تو صرف اس کے رزق یا رازق ہونے کے صفت کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ وہ رحمان ہے تو اس کی رحمانیت کی صفت کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری 99 صفات جو ہیں وہ بیک وقت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے تعارف کس سے کرایا؟ اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا نام ہمیں کیا بتایا؟ رب. الحمد للہ. کیوں؟ رب العالمین. رب کیا ہوتا ہے؟ جو پیدا کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے اور تکمیل تک پہنچاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. ہم بیج بوتے ہیں، بیج سے پودا اگانا کیا ہمارے بس میں ہے؟ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ کون اگائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگائیں گے. اس سے جب پودا اگ گیا اس کی نشو و نما کون کرتا ہے؟ زمین سے اس کی نیوٹریشن کون پودے کو دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ماں کے دودھ کو خون میں اور گوشت میں اور ہڈیوں میں کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کہ وہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کو پھر تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف 5 ناموں سے اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کرایا ہے. اور ایکچولی سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف ہے اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کا بھی تعارف ہے. تو پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اللہ سے کرایا، اور اس کے بعد اللہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا بتایا؟ رب. جو رب ہے تمام جہان والوں کا. عالمین میں جو ہے وہ 3 مخلوقات آتی ہیں، فرشتے، جن اور انسان. اور انسان آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسان، تو تمام انسانوں کا رب ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں اور رحیم ہیں. رحمان جو ہے اس کی جو بنیاد ہے جس کو ہم روٹ کہتے ہیں، رحمین، رحم. اور اردو میں ہم رحم کو کیا کہتے ہیں؟ وومب. وومب سے ہی تمام رشتے جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں نا. سب سے پہلا تو ماں اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے، باپ اور بچے کا رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر خالہ اور ماموں کا، نانا اور نانی کا. کیسے رشتہ ہوتا ہے؟ ووم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح ددھیال کے جو رشتے ہیں، پھپھو ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، تو وہ بھی رحم کے رشتوں سے بنتے ہیں. تو دنیا کے تمام رشتے جو ہیں وہ رحم سے بنتے ہیں. اور رحم جو ہے جس کو ہم مرسی کہتے ہیں، مرسی کے لفظ میں جو ہے وہ ہر طرح کا خیال رکھنا. ماں کیسے خیال رکھتی ہے اپنے بچے کا؟ یہ خود اذیتیں سہتی ہے لیکن اپنے بچے پر آنچ بھی نہیں آنے دیتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو محبت کی صفت ہے انسان کے ساتھ، وہ 99% اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. صرف 1% جو اللہ تعالیٰ کی یہ رحم اور رحمت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے، جس کی وجہ سے مائیں، چاہے وہ ایک انسانی ماں ہے یا وہ ایک بلی ہے یا کوئی بھی اسی طرح کی ماں ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اپنی جان تک فدا کر دیتی ہے.
اچھا رحمان کے لفظ میں جب الف اور نون آ جاتا ہے تو شدت آ جاتی ہے. رحم ہے نا, رحم کے ساتھ ہم نے الف اور نون جب لگایا تو اس میں شدت آ جاتی ہے. اتنی محبت, اتنی شفقت, جیسے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آج کے لیے ہے. آج اللہ تعالیٰ, ہم مسلمان ہیں کہنے کو, اچھے ہیں یا برے ہیں, ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے. صرف ہمیں ہی پرووائڈ نہیں کر رہا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, ہندوؤں کو بھی کر رہا ہے, دہریوں کو بھی کر رہا ہے, ہر طرح کی مخلوق کو, نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر جاندار غیر جاندار کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. آج بہت زیادہ ہے لیکن وہ آج ہے, کل نہیں ہوگی. کل جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے کل نہیں ہوگی. رحیم کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ضروری نہیں کہ وہ اس وقت ہو, لیکن اس میں تسلسل ہے, اور وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص گوشہ ہوگا رحمت کا, جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا, کہ جو اپنی حد تک کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی. تو اب یہ 3 نام ہو گئے, 3 صفات ہو گئیں. رب, اس کے بعد رحمان جس میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے محبت و شفقت کا, اور رحیمی کی صفت جو کہ دریا کی طرح مسلسل بہتی چلی جا رہی ہے, جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی, لیکن خاص طور پر آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انصاف کی صفت آ جاتی ہے. مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. اس کو ملک بھی پڑھتے ہیں بادشاہ, اور مالک بھی پڑھتے ہیں مالک جو مالک ہوتا ہے. دونوں طرح سے اس کی جو ہے وہ ادائیگی کی جاتی ہے. تو یوم الدین کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہ اس کا 5واں نام آ گیا. اللہ اور رب, رحمان, رحیم اور مالک, 5 ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں کروایا. مالک یوم الدین, جب گھر میں کوئی چیز آتی ہے, ماں جو ہوتی ہے سب بچوں کو برابر دیتی ہے, تو کیا بچے مطمئن ہوتے ہیں؟ ہر ایک کو وہ لاڈلی ہے نا, اس کو زیادہ مل گیا, نہیں وہ تو بڑا ہے نا, اس کو زیادہ مل گیا. کبھی بھی کوئی مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے حساب کتاب کے دن ترازو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اچھے اعمال کا بدلہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ 70 گنا, بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوگا. لیکن برے اعمال کی سزا جو ہے وہ اتنی ہی ہوگی جتنا کہ کسی نے برا عمل کیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق. جب بندے نے یہ جان لیا کہ میرا پیدا کرنے والا, مجھے پروان چڑھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. تو بندہ جو ہے وہ جھنجھوڑا جاتا ہے, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, ایاک نعبد, میں صرف نعبدو میں ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا بن گئے؟ عبد. اور عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام. اور غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, وہ وہی کرتا ہے جو کہ اس کا آقا اسے کرنے کے لیے کہتا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نستعین, صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین میں اون کا لفظ آتا ہے. اون ایسی مدد ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سے کوئی کام ہو نہیں رہا, تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز میری مدد کر دو. یہ نہیں ہوتا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کر, اللہ تعالیٰ مدد کر. مدد کس وقت آئے گی؟ جب آپ اپنی سی کوشش کر چکے ہوں گے. تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟
صرف تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں بغیر مانگے دی ہے نا. صحت دی ہے, زندگی دی ہے, ذہانت دی ہے, جو کچھ بھی دیا ہے وہ بغیر مانگے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اپنے پاس چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا میں اس کو ہدایت دوں گا. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے, اس کو ان لوگوں پر نہیں لٹائیں گے جن کو کہ اس کی قدر نہیں ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم جب کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم کہتے ہیں ہاں دعا تو مانگی تھی, سیدھا راستہ دکھا, اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی دکھا دیا, اب پتہ نہیں چلنا کیسے ہے وغیرہ وغیرہ. تو اہدنا میں تینوں سٹیپس چھپے ہوئے ہیں. جب ہم اہدنا کہتے ہیں نا تو اس میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ صحیح طرز عمل کیا ہے. دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرز عمل کو اختیار کریں اور اس راستے کو اپنائیں. اور تیسرا سٹیپ پھر یہ آتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا, اور ہر مسلمان کی منزل مقصود کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اچھا, اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف عبادات کی طرف جاتا ہے. ذرا سا اور بڑھ گئے تو ہم کہتے ہیں اچھا معاملات میں. لیکن زیادہ تر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں وغیرہ وغیرہ. ہمارا ذہن جو ہے ہمیں یہیں تک محدود رکھتا ہے. لیکن جب ہم اس کو وسیع کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. لیکن جب غور کیا جائے تو زندگی کا ہر لمحہ ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں سو جاؤں کہ میں ٹی وی دیکھ لوں, میں نماز پڑھ لوں کہ یہ پورا ڈرامہ جو ہے اس کو ختم کر لوں. یعنی آپ زندگی کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی فیصلہ کریں وہ ایسا فیصلہ ہو جو تیری ناراضگی کا نہ ہو, بلکہ وہ تیری رحمت و شفقت کو ہماری طرف مائل کرنے والا فیصلہ ہو. اور صراط المستقیم ہوتا ہے کھلا اور سیدھا راستہ, اور کھلے راستے میں دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ ہمیں اپنی منزل سے بھٹکا سکتے ہیں. لیکن ایکچولی مستقیم ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا. تو ہمارے ذہن میں اہدنا الصراط المستقیم یوں کر کے آتا ہے, لیکن ایکچولی وہ راستہ جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی رضا تک جائے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے جو اس کی تشریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر اور صالحین پر انعام کیا. تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چاروں کیٹیگریز میں شامل نہیں ہیں. نبیوں میں, صالحین میں, شہداء میں, نبیوں میں, صدیقین, شہداء اور صالحین میں نہیں ہیں, بلکہ ہم کوئی اور کیٹیگری ہیں. ہم کوئی اور کیٹیگری ہیں نا, کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر. سمجھ آ گئی بات؟ ان کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب ہم یہ پانچویں کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ تو شامل کرنا. اب سب سے پہلے انبیاء آ جاتے ہیں. تو انبیاء میں ہم شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو نبیوں کی روحوں کو الگ سے پیدا کیا. اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا کہ اس تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اس روحانی زندگی میں کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک تو نہیں کرو گے، تو ہم سب نے کہا کہ بے شک ہم آپ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ ہم نے زمین میں آنے سے پہلے روحانی دنیا میں کیا تھا، اور یہ وعدہ جو ہے ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں بھی پہنچا تو وہ انتہائی بے کسی کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ یوں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے بہت سارے معبود بنائے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ یوں دیکھتے ہیں کہ میری مدد تو بس کوئی اور ہی ذات کرے گی، اور وہ اور ذات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو الگ سے پیدا کیا تھا؟ اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی روحیں الگ تھیں، عام لوگوں کی روحیں الگ تھیں، اور نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے الگ وعدہ کیا تھا۔ اور وہ الگ وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی ایسا نبی آئے جو وہ تعلیمات بیان کرتا ہو جو میں نے تمہیں دی ہیں، تو تم اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نبی نہیں آتا تو اپنی امت کو یہ وصیت کر کے جانا کہ جب کوئی ایسا نبی آئے تو وہ اس پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ عام روحیں الگ تھیں اور نبیوں کی روحیں الگ تھیں۔ ہم اپنی عبادات سے، اپنے نیک اعمال سے بہت کچھ بن سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، لیکن ہم نبی نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صدیقین۔ صدیقین وہ ہیں جو کسی بات کو سچ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ اس سچ کو تسلیم کر کے، اس کے لیے کھڑے ہو کے ہمیں کس کس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ اپنے جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ اور ہمیں قرآن میں پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا جو ہے وہ خطاب دیا کہ جس نے سچ کو بیان کیا اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ یہ جب ہم دورہ قرآن کر رہے ہوں گے تو وہ آیت آ جائے گی تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر، اور عام طور پہ اس کی تشریح یوں بھی کی جاتی ہے کہ وہ شخص جس کا دل، زبان اور عمل ایک لیول پر ہوں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی دعویٰ کر دیتے ہیں اچھا یہ ہوگا نا تو میں یہ کروں گی، اب جب وہ وقت آتا ہے تو میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کرنے کو، لیکن میں کیا کہتی ہوں، ہائے اتنے لوگوں کے سامنے کہا تھا میں کروں گی، اب مجھے کرنا تو پڑے گا نا۔ اب یہ ہے کہ میں وہ کام کر رہی ہوں کیونکہ میری زبان نے کہا تھا، لیکن دل اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن جس کا دل، زبان اور عمل ایک لیول پر ہوتے ہیں اس کو پھر ہم صدیق کہتے ہیں، اور یہ نبوت کے بعد جو ہے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ قرآن میں بھی ہم دیکھیں گے قدمہ صدق کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں لے کے آتے ہیں، یہ فریز لے کے آتے ہیں قدمہ صدق کا لفظ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شہداء۔ شہداء بھی اگرچہ جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، ہم سے تو لازماً وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن قرآن کی ترتیب میں وہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صالحین۔ صالحین بھی وہی لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ نبی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہو گئے۔ صدیقین میں ہمیں کس کا کردار نظر آتا ہے؟ ہمیں حضرت ابو بکر کا کردار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں شہداء میں حضرت عمر کا کردار نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صالحین میں حضرت علی کا کردار نظر آتا ہے۔ صالحین میں ساری صفتوں سب موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگئے ہم کس چیز پر؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کن لوگوں پر ہوا؟ جن کے پاس علم تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا،
اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغضوب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم اس لفظ کو ان کے لیے نہ کریں، اس کو اپنے پہ بھی اپلائی کریں کہ کیا مجھے کسی چیز کا علم ہے قرآن اور سنت کے مطابق اور میں اس پر عمل نہیں کر رہی، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مغضوب کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اور قرآن میں بنی اسرائیل کو جو ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار مغضوب قوم کا جو ہے وہ خطاب دیا ہے. اس کے بعد ضالین. ضالین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن وہ عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ علم نہیں ہے تو ان کا عمل جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اس کو ہم نصارہ سے جو ہے نصارہ کو اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ دنیا میں 3 سال تک رہے تھے صرف، اور ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات جو تھی وہ تقریباً مٹ گئی تھیں، اور ایسی تعلیمات ان کے نام سے پھیلائی گئیں جو کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھیں، اور جو مخلص لوگ تھے انہی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے رہے، حالانکہ وہ زندگی درست نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مغضوب نہیں کہتے، ضالین کہتے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے، راہ نہ جاننے والے. تو یا اللہ ہمیں مغضوب میں بھی شامل نہ کرنا اور ہمیں ضالین میں بھی شامل نہ کرنا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے. اور اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہاں پہ اور کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون؟ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ہم آمین کہیں گے فرشتے بھی آمین کہیں گے، اور وہ اس کو جب فرشتے اور ہماری آمین اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے. اور ہم نے کیا دعا مانگی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا اور منزل تک پہنچا. یہ تھا. ہاں، اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حدیث قدسی سناؤں گی جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. جو کچھ وہ سوال کرے میں اس کو دوں گا. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، تحمید کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے. ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ، ایاک نستعین میں ہم. اچھا، سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا، یعنی کہ ہدایت. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے اور اس کو عطا کریں گے جو اس نے دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اچھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، نہیں، اللہ تعالیٰ رب، پھر اس کے بعد رحمان رحیم اور مالک یوم الدین. اور ہم سب کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اور بندے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. بندہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے. اس کے بعد اب جو ہے ہم سورہ بقرہ پر آئیں گے. ان کو نا چھینے میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں، پھر نہیں آپ بیٹھی بڑی بات ہے، ادھر بیٹھ.
یہ تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ یہ عظیم ترین صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میں تمہیں عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں, اور پھر وہ کافی لمبی وہ حدیث ہے جس میں پھر یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ ہی عظیم ترین صورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے قرآن میں اس کو سبع المثانی کہا گیا. دنیا میں آج تک کوئی چیز اتنی زیادہ پڑھی نہیں گئی جتنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں, 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اگر وہ صرف فرائض کو ہی دیکھیں تو 1400 سال سے جتنی یہ 7 آیتیں پڑھی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی زمین میں کوئی اور چیز اتنی زیادہ نہیں پڑھی گئی. ایک اور بات جو میں بھول گئی کہ قرآن میں جب بھی ہدایت کا لفظ آتا ہے نا تو ہدایت کے ساتھ رب کا لفظ جو ہے وہ ضرور آتا ہے. رب کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت جڑی ہوئی ہے. چلیں جی, اب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ وہ سورت جس میں کہ گائے کا ذکر آیا ہے, اور سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. اس کو خلاصہ قرآن بھی کہا گیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے, اور قرآن پاک کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین, 2 جگمگانے والی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. قیامت والے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ, اور اپنے پڑھنے والوں کو سایہ بھی فراہم کریں گی, اور ان کی طرف سے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ یہ تو ہمیں پڑھنے والے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو, اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے, اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کی پھر ایک فضیلت یہ ہے کہ آیتوں کی سردار آیت الکرسی اس میں ہے, اور پھر اس میں وہ 2 آیتیں بھی شامل ہیں جو کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں. اس میں جو ہے 2 امتوں کا بیان ہے, سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ. پہلا سارا سپارہ جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ بنی اسرائیل سے بحث کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سپارے سے موجودہ امت مسلمہ کا بیان شروع ہوتا ہے, اور اس میں ایک اسلامک معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیاد جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے, اس کو الف لام میم ہی پڑھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کا نام جو ہے حروف مقطعات رکھا گیا. اور حروف مقطعات جو ہیں کوئی کوڈ ورڈز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کے بارے میں بتایا, نہ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا, لیکن اس زمانے کا جو کلام ہے, جو شاعری ہے, اس میں اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی اسپیکرز تو موجود نہیں ہوتے تھے, تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے حروف بولے جاتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو جائیں. ہمیں یہاں تک ہی سمجھ آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے, لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب کا ذکر ضرور کرتے ہیں. عام طور پہ صرف ایک صورت ہے سورہ روم جس میں پھر کتاب کا ذکر نہیں آتا, کسی خوشخبری کا ذکر آ جاتا ہے. تو
حروف مقطعات، اس کے بعد جو ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کیا گیا کہ اس کتاب کے اندر جو بھی مواد موجود ہے، جو احکامات ہیں، جو نواہی ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، جو سزائیں ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہدایت چاہتے ہو، یہ لو یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، لیکن کس کو ملے گی ہدایت؟ متقیوں کو ملے گی۔ جو کرٹیسائز کرنے کے لیے اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن جو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا ہے؟ متقی۔ متقیوں کی صفات پھر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے غیب، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ فلانے بندے نے یہ کیا تو ہمیں نقصان ہو گیا، فلانے نے یہ فیور کی تو مجھے فائدہ ہو گیا، لیکن یہ فائدہ اور نقصان کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں اس کے انجام کا ڈر ہوگا تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے نا، اور اگر ہمیں ڈر نہیں ہوگا تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، زیادتی کرتے رہیں، چھینتے رہیں لوگوں سے، قتل کرتے رہیں، تو آخرت کا تصور ہی جو ہے وہ انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ تو وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں کہا، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، سورہ نساء میں پھر آتا ہے کہ نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر جو شرائط بتائی گئیں ان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ شرائط کیا ہے؟ آپ خود پاک صاف ہو، اور جگہ پاک صاف ہو، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، ان شرائط کو پورا کرنا قائم کرنے میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ معاشرے میں باجماعت نماز کا نظام قائم کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نماز قائم کرنے میں آتا ہے، کیونکہ مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، ہم نے جو ہے وہ شروع کی نماز، ہم کیا کریں؟ صرف فرض ادا کریں، دماغ ہمارا پتہ نہیں کہاں پہ ہے، اور صرف ہم زبان سے لفظ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں اور ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نماز کا مقصد یہ ہے، جیسے ہم کہانیوں میں پڑھا کرتے نا، حصار میں اس نے اپنے آپ کو حصار میں بند کر لیا اور وہ کلام پڑھنے لگا، تاکہ وہ آتے ہیں نا کوئی چلے ولے کرنے والے لوگ جو ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک حصار میں آ گئے، دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ہمیں نہیں پتا دنیا ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب ایگزسٹ کیا کر رہا ہے؟ میں اور میرا اللہ۔ وہ ہے نماز کو قائم کرنا، جس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، جو کہ بہت 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 پتہ نہیں زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ توفیق ہو جاتی ہو اس تعلق کو قائم کرنے میں، لیکن ہمارا ایم یہی ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس دن کو اپنے سامنے رکھیں، جب فائنلی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ہم کھڑے ہو کے دیکھیں کہ پچھلی نماز سے اب تک میں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کتنے کام کیے،
اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کتنے کام کیے، اور پھر اپنے برے کاموں پر شرمندہ ہوں اور اگلے اوقات کے لیے اچھے کام کرنے کا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کا عہد کریں. تو یہ ایک طرح سے اس دن کی پریکٹس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ کرواتے ہیں کہ کل تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے کہ اپنے برے کاموں کے لیے توبہ کر لو اور اپنے دل کی اصلاح کر لو کہ تم نے اب اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن انسان ہے نا، اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ظہر پڑھی اور ظہر عصر کے درمیان مجھ سے کوئی غلطی خطا غلط کام نہیں ہوا. ہوگا کیونکہ میں انسان ہوں، لیکن میں عصر کے وقت کھڑی ہوں گی تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی یا اللہ میں انسان ہوں نا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، میں معافی مانگ رہی ہوں نا. تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ مجھے معاف کرتا ہے، اور پھر میں مغرب تک کے لیے جو ہے عہد کروں گی کہ یا اللہ اب مغرب تک مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو. حالانکہ اصولاً ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ صرف لفظوں کو ادا کرنا. یہ جیسے کہتے ہیں دوسرے لوگ اعتراض کرتے کہ اٹھک بیٹھک کرنا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ جانا. نماز یہ نہیں ہے. نماز حضور کو جو معراج عطا ہوئی وہ آسمان پر جانا تھا، اور حضور نے ہمارے لیے کون سی معراج بتائی ہے؟ نماز جو ہے وہ مسلمان کی، ایک مومن کی معراج ہے کہ اس کی ملاقات کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزق کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں جو رزق کا تصور آتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، ہم کو زندگی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، ہمیں عزیز و اقارب عطا کیے. پہلے ماں باپ عطا کیے تھے، اب ماں باپ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی عطا کیے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں ایک اچھا مقام دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک اچھا سر و سامان دیا ہے، ساز و سامان دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ رزق میں آتی ہیں. تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہر چیز کو ہولڈ کر کے نہیں بیٹھتی تو میرا ایسے نہیں بیٹھ جاتے، اس میں وہ شریک کرتے ہیں لوگوں کو. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیز عطا کی ہے اس کو وہ بانٹتے ہیں. اگر آپ علم دیا ہے علم کو بانٹتے ہیں، کوئی ہنر دیا ہے ہنر کو بانٹتے ہیں. جو چیز بھی اس کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. مما کا لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مما کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک روٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے روٹی اٹھا کے دوسرے کو دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں سے دو. اس میں سے آپ کوارٹر بھی دے سکتے ہو، 1/3 بھی دے سکتے ہو، ہاف بھی دے سکتے ہو. اس میں سے دینا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا دے دو. تو اس میں سے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ جس کو ہم حکمت یا سنت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہوتا تو قرآن کتنا بن جاتا، اتنا ڈھیر بن جاتا کہ ہم اس کو پڑھ ہی نہ سکتے. وہ پریکٹیکل والی چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی گئیں، اور وہ پریکٹیکل کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائیں. تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی اور سنت پر بھی، یعنی قرآن پر عمل کرنے کے طریقے پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھیں ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پر ان کا یقین ہے. ساری چیزوں کے لیے کیا کہا؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے یوقنون، یقین کا لفظ کہ وہ ہو کر ہی رہنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو بہت محنت و مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے.
ایک کسان جو ہے زمین کھودتا ہے، دانے ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، ویڈز وغیرہ اتارتا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ فصل اگتی ہے تو اس کو پھر وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو وہ کامیابی جو بہت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. تو یہی لوگ زندگی میں جد و جہد کرتے رہیں گے. اور جد و جہد کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد کا مطلب اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. غلطیاں اور خطائیں ہوں گی لیکن کیا کریں گے؟ گریں گے پھر اٹھیں گے، پھر چل پڑیں گے، پھر غلطی خطا ہوگی، گریں گے پھر اٹھیں گے، توبہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں گے. ایسے لوگوں کو پھر آخرت کی کامیابی ملے گی. اچھا، اب 3 گروپس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی اچھی ہے، اس کو وہ اپنا لیتے ہیں، اس کے لیے پھر تن من دھن کی وہ بازی لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی نا تو مجھے تو بڑا نقصان ہوگا. اگرچہ اس کے نکات اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور ان کو پھر آپ جو مرضی سکھاؤ، کیونکہ ان کا پرسنل نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس تحریک کو کامیاب ہونے نہیں دیتے، پوری کوشش کرتے ہیں اس تحریک کو ناکام کرنے کی. تو ایسے ہی لوگ جب قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو مکہ کے لوگوں نے جن کے دل میں خیر تھی اس کو قبول کر لیا. لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری سرداری اور ہمارا جو طرز زندگی ہے یہ بدلنا پڑے گا، ہم تو اس کو گوارا نہیں کر سکتے. تو اگرچہ دل میں اس چیز کو وہ درست تسلیم کرتے تھے لیکن وہ اس کی مخالفت پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اڑ گئے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کو کچلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنی کوشش کیے جاؤ، اب تمہیں توفیق ہی نہیں ہوگی کہ تم اس تحریک میں شامل ہو سکو. اس کے بعد پھر تیسرا جو گروپ ہے اس کو منافقین کا ہم گروپ کہتے ہیں، کہ 2 چہروں والے. ایک تو عقیدے کے منافق ہوتے ہیں اور ایک عمل کے منافق ہوتے ہیں. عقیدے کے منافق وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل میں پکے کافر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس تحریک کا حصہ اس لیے بنائے رکھتے ہیں کہ وہ فائدے حاصل کریں. اس تحریک سے ملنے والے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس تحریک کا حصہ بنے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے دل جو ہوتے ہیں اس میں قطعاً شامل نہیں ہوتے. دوسرے لوگ جو ہیں دوسری طرح کے منافق، جن کو ہم عملی منافق کہتے ہیں، جن کو میں اپنی کیٹیگری میں بھی لے کے آتی ہوں کہ اگرچہ میرا عقیدہ درست ہے لیکن میرے اعمال میں اتنی درستگی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اپنے عمل میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو پھر ہم عملی منافقت کہہ دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے، پہلی طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے، لیکن دوسری طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جب ان کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس راستے کو یہ اختیار کر لیں گے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں. اب میں جو ہوں جو زیادہ تفصیل والی باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں. اب میں ترجمہ پڑھتی جاؤں گی اور جہاں جہاں میں ضرورت سمجھوں گی وہاں پہ پھر اس کی میں تفصیل کروں گی، کیونکہ اس انداز سے ہم دورہ قرآن نہیں کر سکتے. تو لیکن یہ کہ انٹروڈکشن میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے. اس کے بعد اب میں ترجمہ پڑھنا شروع کرتی ہوں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اڑ گئے ہیں، ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یہ جو کافر میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ لوگ جو کہ تحریک کو کچلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں.
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد کیا ہوتا ہے؟ اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی انہیں صحابہ کرام کا ایمان جو تھا وہ ایک بے وقوفی لگتا تھا کہ ایک عقیدے کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو خراب کر لیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، تو ان کے نزدیک وہ بے وقوف لوگ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں یعنی اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ان کے پاس دو راستے تھے، ہدایت کا، اور انہوں نے کون سا راستہ پسند کیا؟ گمراہی کا۔ مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ کس نے شمع روشن کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شمع روشن کی، ماحول روشن ہو گیا، اچھائی اور برائی واضح ہو گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس روشنی کو اپنانے سے ہماری دنیا کا نقصان ہے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے تاریکی میں رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں کہ یہ ہدایت کی بات سنتے نہیں، گونگے ہیں کہ ہدایت کی بات بیان نہیں کرتے، اندھے ہیں یعنی کہ کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، یہ اب نہ پلٹیں گے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے واپسی کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اسلام کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ اندھیری گھٹا کیا؟ کہ مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا ہے، کڑک دشمنوں کی ریشہ دوانیاں، اور چمک جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنے والے فائدے ہیں۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ لوگ جب عام احکامات آتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب کہیں جہاد وہاد کی تیاری کے لیے نکلنا ہوتا ہے یا سخت احکامات آتے ہیں تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بند نہیں کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور بصارت اور ان کے دلوں کو بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو جتنا نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لے، ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واپسی کا راستہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہیں، آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں. لوگو یا ایھا الناس، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی اور اس میں جو ہے تمہاری زندگی کا ہر سامان رکھا، اس کے بعد تمہیں پیدا کیا. تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. قرآن میں 5 جگہ یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اس طرح کا کلام تم بھی بنا لاؤ. اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. پتھروں سے مراد کیا ہے کہ پتھر جب آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ ہیٹ کو بڑھائیں گے. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ کی حدت کو بڑھانے کے لیے اس میں پتھر ڈالے جائیں گے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ پتھروں سے جو تم بت بناتے ہو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ وہاں پہ جل رہے ہوں گے. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. پاکیزہ بیویوں، یہاں پہ ازدواج کا لفظ آیا ہے. ازدواج کے لفظ میں بیویاں بھی ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دوست احباب، وہ بھی ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ ہوں گے. پاکیزہ سے مراد یہ کہ ان میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہوگا اور ان میں کوئی باطنی عیب بھی نہیں ہوگا. تو وہ جسمانی عیب سے بھی پاک ہوں گے اور باطنی عیب، غصہ، حسد، جلن وغیرہ ان چیزوں سے بھی پاک ہوں گے. اور اس میں جو آپ کے زوج میں بیویاں بھی آتی ہیں اور دوست احباب بھی آتے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کم حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جیسے متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بتائی نا، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ متقیوں کی صفات تھی. اب اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی صفات بتائی ہیں. 3 صفات بتائی ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. کون سا عہد؟
ابھی میں نے عہد الست کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے اپنی روحانی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وہ وعدہ اگرچہ ہمارے کانشیس میں موجود نہیں ہے لیکن وہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، تو وہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہہ تو دیا لیکن وہ پھر اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے. اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب وہ بندوں سے اللہ کا نام لے کر عہد کرتے ہیں تو وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. جب وہ بندوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں تو وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. دوسرا پھر فاسقوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. ابھی رحم کا لفظ آیا نا، رحم کے بارے میں ایک میں بتانا بھول گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی تو رحم جو تھا وہ کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ تو رحم نے کہا فریاد ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا فریاد ہے؟ کہ لوگ مجھے کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا. تو رحم کو کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ رحمی رشتوں کو کاٹنا، جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی. صلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جوڑنا. تو جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملاتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو، تعلقات کو کاٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی رحمت سے کاٹتا ہے. تو فاسقوں کی دوسری جو صفت ہے وہ کیا؟ پہلی صفت تو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں. دوسری صفت ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فساد کیا ہوتا ہے؟ اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا. اور جب آپ اپنے حق سے زیادہ لیتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپ دوسرے کا حق مارتے ہو. اور جب آپ دوسرے کا حق مارتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپ زمین میں فساد برپا کرتے ہو. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی کہ فاسق لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ جانا ہے. ابھی ہم نے مانا نا کہ ہماری ایک روحانی زندگی تھی، اس کے بعد ہم دنیا میں آئے، ٹھیک ہے نا. پہلے ہم اللہ تعالیٰ نے اس وقت روحانی زندگی دی، وعدہ لیا، پھر ہمیں سلا دیا، وہ موت آ گئی. اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا تو کر دیا، اس کے بعد موت پہ ہمارا کوئی اختیار ہے؟ ہمارا موت پہ اختیار نہیں ہے. تو جب تم تین باتیں تسلیم کرتے ہو کہ تم نہیں تھے، تم ہوئے، تم نہیں رہو گے، تو پھر چوتھی بات بھی تسلیم کر لو کہ جو اللہ تمہیں نہیں سے لا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جانے والے ہو. بہت پیاری مجھے آیت لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اب یاد ہو گئی ہوگی، اتنی دفعہ میں اس کا ذکر کرتی ہوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی چیزیں پیدا کی، تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. پھر اوپر توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. یہاں پہ اب آدم کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور قرآن ہمیں ان بیسک سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم آدم کی اولاد ہو، اور جب آدم کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ارادہ کیا اور فرشتوں میں اس کا اعلان کیا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتے حیران ہوئے
کہ آخر نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری حمد و ثنا بھی ہم کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، تو جو ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جنوں کو پیدا کر چکے تھے، ان کو اختیار دے چکے تھے، اور وہ اختیار کی وجہ سے فساد کر چکے تھے اور خون ریزیاں کر چکے تھے. تو فرشتوں نے پھر یہی کہا کہ ایسی مخلوق جس کو تو اختیار دے گا تو وہ زمین میں خون ریزیاں کرے گی، اس کا تو تیری عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری میں زمین و آسمان کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. اب تھوڑا سا میں بیان حضرت آدم کے بارے میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر کہنا چاہیے کہ مجبور ہیں، ان کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے، وہ بس اچھائی کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جس کے اندر اچھائی اور برائی ہو، اس کے اندر میری پہچان بھی ہو، اور اچھائی اور برائی کا فرق اس کی فطرت میں بھی ہو، اور پھر اس کو اختیار ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اچھے کام کرے یا برے کام کرے. میں اس کی رہنمائی بھی کروں گا اور اس کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، تو وہ اپنی فری ول کے ساتھ میرے راستے کو اپنائے، اور اگر وہ اپنی خواہش کے ساتھ میرے راستے کو اپنائے گی تو میں اس کو بے انتہا نوازوں گا، اور جو اپنی فری ول سے میری مخالفت کے راستے پر چلے گی اس کو میں سزا دوں گا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے زیادہ ہماری عبادت اور ہماری بندگی مطلوب ہے، کیونکہ وہ ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اپنے اندر برائی کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا بھی کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے یہ ایک وہ ہوا اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا ایک مکالمہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کے دماغ میں ہارڈ ڈسک رکھی. یہ جو نام ہے نا، یہاں تو ہم نام پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک جتنا بھی علم آنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے برین میں فیڈ کر دیا. اب ایک پیاز کی طرح ہر زمانے میں ایک چھلکا اترتا ہے اور نیا علم آ جاتا ہے، پھر ایک چھلکا اترتا ہے اور نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اور اسی طرح قیامت تک انسان کا ذہن جو ہے اس بیسک علم کی بدولت ٹیکنالوجی وغیرہ میں آگے بڑھتا رہے گا. لیکن یہ صرف ٹیکنالوجی تک کا علم ہے، کائنات کا علم ہے، ہدایت کا علم نہیں ہے. ہدایت کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے ہر انتظام کیا اور قیامت تک کے لیے ایسا انتظام کیا کہ کائنات کو انسان اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالتا رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی زندگی کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا ہو؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور حضور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو مکمل کر دیا اور اس شریعت کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا.
اور امت مسلمہ کو اب جب ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہم میں سے ایک ایک شخص کو دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے اب آگے تم نے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے کہ قیامت تک زمین جو ہے ہدایت سے خالی نہ رہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. یہ تو ہو گیا آدم کا تعارف. اب ہم آتے ہیں سپارے کی طرف. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. اب سجدہ جو تھا وہ آدم کو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سجدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ جھک گئے. مقصد یہ تھا کہ اب تمہاری تمام ڈیوٹی جو ہے وہ آدم سے ریلیٹڈ ہے. اب تم نے آدم کے لیے تمام کام کرنے ہیں اور خوشی کے ساتھ کرنے ہیں. تو سب نے اس کو تسلیم کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی محفل میں آنے کی اس کو اجازت دی گئی تھی، اور اس کو یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بہت بڑا مقام دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جب آدم کو دیا تو پھر وہ جل بھن گیا اور اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب کسی اور جگہ پہ اس واقعے کی دوسری تفصیلات جو ہیں دوسرے سپاروں میں آئیں گی. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. آپ اسلام آباد کے درختوں کو گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں. اور جنت کتنی بڑی ہے، اس زمین سے بہت زیادہ بڑی ہے. کتنے درخت ہوں گے؟ ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو روکا اور شیطان ہر پھر کے ان کو اس درخت تک لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کیا. اور پھر جس حالت میں حضرت آدم تھے اسے نکلوا کر چھوڑا. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک ضمیر میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. یہاں پر جو ہے کرسچنز کے ایک عقیدے کا رد ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آدم کو حوا نے بہکایا، انہوں نے پھل کھایا، سزا کے طور پر زمین پر آدم کو پھینک دیا گیا. لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے لیے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. تو آدم کی پیدائش جو تھی وہ زمین کو آباد کرنے کے لیے ہوئی تھی. جنت میں تو انہیں بس ریلیکس کرنے کے لیے یا ایک طرح سے ٹریننگ کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ دنیا کے لیے ان کو ایک مثال مل جائے کہ وہ شیطان اور اس کی اولاد کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے. تو اب جب وہ ایکسپیرینس آدم کو کروا دیا گیا تو پھر جس مقصد کے لیے ان کی پیدائش کی گئی تھی اس مقصد کے لیے ان کو پھر زمین پر اتار دیا گیا. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، یعنی آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ڈرے کہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ لفظ بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی انہوں نے کچھ کلمات سیکھے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہی والی ہے ہاں، ربنا ظلمنا انا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو زمین پر اتارا، سزا کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے کہ ان کی تخلیق ہی زمین کو آباد کرنے کے لیے ہوئی تھی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے
ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے روحانی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بھی میں نے کھول دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو ثواب پاؤ گے، اس کے خلاف چلو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگرچہ تم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں لیکن اب جو نیا نبی میں نے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پرانی خطاؤں سے درگزر کریں گے اور تمہیں دوبارہ فضیلت کا مقام دیں گے، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم مغضوب کے مغضوب ہی رہو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ دیکھو یہ میری محبوب امت تھی، اس نے جب میری نافرمانی کی نا تو میں نے رد کر دیا، اب آج تم میری محبوب امت ہو لیکن جس دن تم نے بھی میری نافرمانی کی تو میں تمہیں بھی رد کر دوں گا، تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آؤں گا۔ تو اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ہمیں 2 بیٹوں کا زیادہ یہاں پہ ذکر ملتا ہے، حالانکہ ان کے ایک تیسرے بیٹے مدین بھی تھے۔ تو حضرت سارہ سے ان کے بیٹے اسحاق تھے اور حضرت ہاجرہ سے ان کے بیٹے اسماعیل تھے۔ حضرت اسماعیل جو تھے ہم سب کو پتہ ہے، اس کہانی کا ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے کہ مکہ میں ان کو آباد کیا گیا، خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا اور وہاں پر پھر کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے تھے، اور پھر ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ شام کے رہنے والے تھے۔ یہ مصر کیسے آ گئے؟ جب یہ مصر میں آئے تو شروع میں تو ان کو بہت زیادہ عزت ملی، لیکن ان میں جب برائی آئی تو ان کو سزا دینے کے لیے ایسے حالات و واقعات پیدا ہوئے کہ ان کو پھر غلام بنا دیا گیا، اور غلامی کی انتہائی ذلت والی زندگی جو تھی ان کو ملی کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ان میں، اور حضرت موسیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، اور پھر میدان تی میں یہ آئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شام میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو سزا کے طور پر اس میدان میں ہی گھماتے رہے، اللہ تعالیٰ گھماتے رہے، یہاں تک کہ غلامی میں پیدا ہونے والی نسل مر گئی اور صحراؤں میں پیدا ہونے والی نسل جوان ہوئی، جو بہادر تھی، جس میں بزدلی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے پھر جا کے شام میں شہر فتح کیا اور وہاں پہ وہ آباد ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی باتیں آتی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی عنایات کا ذکر کیا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرنے کا ذکر کیا ہے، اور آخر کار ان کو دوبارہ انویٹیشن دیا ہے کہ جو تم اب تک کر چکے سو کر چکے، اب دوبارہ ایک رسول میں نے بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ گے تو ذلت کی زندگی سے نکل کر عزت کی زندگی گزارو گے، اور اگر اپنے راستے پر چلتے رہے تو دوبارہ تمہیں ذلت کی زندگی جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، اب پتہ لگ گیا کون تھے بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان کو پھر بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اسرائیل جو تھے حضرت یعقوب کا ہی نام تھا، اور اولاد یعقوب وہ 12 بیٹے، 12 بیٹوں کی جب اولادیں بڑھیں تو بڑے بڑے قبیلے بن گئے، تو ان کو پھر بنی اسرائیل کا نام جو تھا وہ دیا گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کون سی نعمت تھی؟ ہدایت کی نعمت تھی، نبوت تھی، کتاب تھی، شریعت تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد یہ تھا کہ کتاب کو اپنی ذات پہ بھی نافذ کریں گے اور معاشرے میں اس کتاب کے مطابق قوانین بنا کے
کتاب کو معاشرے میں بھی نافذ کیا جائے گا. تو اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی میں بھی تمہیں انعامات سے نوازتا رہوں گا. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کو بھیجا ہے، اور قرآن کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ تورات کی تائید کرتا ہے، اور تم اس بات کو جانتے ہو کیونکہ تمہارے نبی نے اور تمہاری کتاب نے تمہیں اس بات کا پابند بنایا ہوا ہے کہ جب کوئی اگلا رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی تعظیم کرو گے اور اس کی مدد کرو گے. تو لہٰذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، یعنی لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان سے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کتاب کے خلاف فتوے نہ دو، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے وہ میری آیتوں کو بیچنا ہے. اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. یعنی انہوں نے باجماعت نماز کا جو نظام تھا اس کو بھی ختم کر دیا تھا. اب ان کو دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ میرے آگے جھکتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کر میرے آگے جھکو. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو علماء یہود کا طریقہ کیا تھا کہ ویسے تو بڑے بڑے واعظ دیا کرتے تھے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں یہ اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے تھے. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبرداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. تو تمام دنیا والوں پر فضیلت سے کیا مراد ہے؟ دنیا والوں پر فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد تھیں وہ ساری بت پرست تھیں. ایجپشنز وہ بھی بت پرست تھے، اس کے بعد ہندوستان میں جو لوگ تھے وہ بھی بت پرست تھے، اسی طرح روم اور یونان کے جو لوگ تھے وہ بھی بت پرست تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو رد کر کے ان لوگوں کو فضیلت عطا کی اور ان کو امامت جو تھی وہ عطا کی تھی، تاکہ یہ باقی دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جب مجرموں کو کہیں سے بھی کوئی مدد نہ ملے گی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے احسانات ان کو یاد کروا رہے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی. پہلا احسان کیا؟ غلامی سے نجات دی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. دوسرا احسان، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. تیسرا احسان، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، یعنی تم نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. چوتھا احسان، یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، یعنی جب تم نے بچڑا بنا کے اس کی عبادت کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کہ شریعت عطا کی اور فرقان عطا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو،
تم نے بچے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اصل میں یہ 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلے کے لوگوں کو اگر دوسرے قبیلوں کے لوگ سزا دیتے تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند بنایا کہ ہر قبیلہ اپنے مجرموں کو خود سزا دے اور ان کو ہلاک کرے، اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ ان کو لے کے پہاڑ پر گئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ توبہ کریں، مگر وہاں پہ کچھ شریر لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ یا تم نے کسی اور کو چھپا دیا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے۔ اس بات پر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن پھر آگے قرآن میں آئے گا حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو اپنے گھروں میں ہلاک کر سکتا تھا، میں اپنی ذمہ داری پر ان کو لے کر یہاں پہ آیا ہوں، اور اگر یہ لوگ واپس نہ گئے تو وہ لوگ تو مجھے بہت سخت سزا دیں گے۔ تو موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور ایک طرح کا احسان بنی اسرائیل پر کیا، اور اس امید پر کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ 7واں احسان، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، کیونکہ صحرا میں کوئی اوٹ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا ابر کا تاکہ یہ ہلاک نہ ہو جائیں، اور وہاں پہ چونکہ کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں من اور سلوہ عطا کیا۔ ہم نے انہیں بخشی، انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ظلم نہ کرنا، کہ ہوڑ نہ کرنا۔ اب کیا کرتے تھے یہ؟ جب ہوڑ کرتے تھے تو بہت سے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور وہ انہوں نے اپنی ذات پر خود ظلم کیا تھا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ ایک شہر جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تو تکبر کے ساتھ داخل نہ ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ انہیں 2 حکم دیے گئے تھے کہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جھکتے ہوئے جانا، اور حتتن یعنی اللہ ہمیں بخش دے کہتے ہوئے جانا۔ حتتن سے مراد یہ بھی تھی کہ اپنی خطاؤں کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور ایک طرح سے اعلان تھا کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ ہم سے محفوظ ہیں، ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھلا دیا اور اکڑتے ہوئے گئے اور لوگوں کو تنگ کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، انہیں حتتن کو ہنتتن کہہ دیا، اور اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے یہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب 9واں احسان، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ 12 قبیلے تھے نا، تو پانی پہ کتنا جھگڑا ہوتا ہے نا آج بھی، تو اللہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے جو تھے وہ نکالے،
اور ہر ایک کو بتا دیا کہ کون سا چشمہ اس کا پانی لینے کا ہے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ چیزیں گھٹیا ہیں، مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، زمین کھودنی پڑے گی، بیج لگاؤ گے، دیکھ بھال کرو گے، یہی وقت تم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جہاد کی تیاری کر سکتے ہو، تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر سکتے ہو۔ لیکن چلو اگر تمہاری خواہش ہے تو ایسا ہی کرو، کسی زمین میں اتر جاؤ، تمہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تو مانتے نہیں تھے، عیاشیوں کی عادت پڑ گئی تھی، اور عیاش جو ہوتے ہیں وہ پھر کم ہمت بھی ہو جاتے ہیں، اور کم ہمتی کی وجہ سے دوسری قومیں بھی ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تھوڑا سا پڑھ کے ہم کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کافی ہو گیا آج کے لیے، ایک ہو گیا۔ یاددون تک کمپلیٹ کر دیں نا، یہ والا پیج کمپلیٹ کر دیں۔ اچھا آدھا ہو گیا، 10 ہو جاتا ہے کہاں پہ ہوا تھا؟ چلیں پھر ہاں وہ آگے سے نیا رکوع شروع ہو جائے گا۔ چلو صحیح ہے۔ نہیں یہ تو میں دو ہاں تھوڑا سا اور کر لے تو کل آپ کو آسانی ہو جائے گا۔ ہاں تک ہو جائے نا کمپلیٹ کا۔ ویسے رکوع یہاں پہ ختم ہو گیا، نہیں یہاں تک ہی کافی ہے۔ چلیں پھر دعا کر لیں، آپ جلدی سے دعا کر لیں۔ لك الحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ جو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ یہ جو مل کر ہم نے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے، ادنا سی کوشش ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ ہمیں صحیح طور پر قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق بخش دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں قیامت کے دن حجت بنانا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا۔ یا اللہ یہ جو آپ نے اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کیا، یا اللہ اس رمضان میں اس کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق بخشنا۔ یا اللہ ہمیں بہت اچھے ایمان اور تقوی والے روزے رکھنے کی توفیق بخشنا۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دے، ہماری زندگیوں کو ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ان کے اخلاق اچھے کر دے۔ یا اللہ کل امت مسلمہ کے بچوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ یہ آپ کا سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا راستہ ہے اسلام۔ یا اللہ اس سلامتی کے راستے پر چلا دے۔
کہ ہماری دنیا بھی یہ امن اور سلامتی والی بن جائے، اور آخرت میں ہمیں آپ کا سلامتی والا جنت کا گھر ہمیں نصیب ہو جائے۔ یا اللہ اس سیدھے راستے پر ہمارے قدم جما دے، جو راستہ سیدھا آپ کی جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ یا اللہ ٹیڑھے میڑھے برائیوں کے، گمراہیوں کے، بدعتوں کے اور گمراہیوں کے دروازے ہم پر بند کر دے۔ یا اللہ ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نہ جانے دینا، ہمارے قدموں کو بھٹکانا نہ۔ یا اللہ یہ جو ہم نے آپ سے سیدھے راستے کی دعا مانگی، یا اللہ اسے قبول کرنا، ہمارے لیے سیدھا راستہ آسان کر دینا۔ یا اللہ برائی کرنا مشکل بنا دینا۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے نیکی کرنا آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ کیے گئے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق بخشنا۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران نصیب کر۔ یا اللہ ہمارے سارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔